جو نوجوان جوئے کے اڈے پر بیٹھتا ہے پڑھنے کے وقت میں وہ ننھے منڈے بچے جو کھیلنے لگے رہتے ہیں، اس کی فکر کون کرے گا؟ اس کی فکر کون کرے گا؟ اس امت کی ذمہ داری کہ سب ایک ہو کر یہ طے کریں کہ ہم مغرب کے بعد اپنے محلے میں ایک بھی بچے کو کھیلنے دیکھنا نہیں چاہتے۔ ویلکم ٹو اسلامک احساس یوٹیوب چینل۔ آپ لوگوں کا اسلامک احساس یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ اللہ رب العزت کے نام سے یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کلمے کی بنیاد پر یہاں جمع ہوئے ہیں جو ہم تمام لوگوں کا ایک کلمہ ہے، اس کتاب کے نام پر جمع ہوئے ہیں جو پوری امت کے لیے ایک کتاب ہے، اس نبی کی نسبت پر جمع ہوئے ہیں جو پوری انسانیت کا ایک نبی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سب سے پہلے اس چیز کا اقرار کرنا، اور نہ کہ صرف زبان سے بلکہ دل کی اتھاہ سمندر اتھاہ گہرائیوں میں جا کر جہاں تک بھی پہنچ سکتا ہے وہاں تک اس کلمے کے رس کو گھولنا ضروری ہے کہ اس دنیا میں اس دھرتی پر اگر عبادت ہوگی تو صرف اللہ کی ہوگی، سر جھکے گا تو صرف اللہ کے آگے جھکے گا، مدد مانگی جائے گی تو صرف اللہ سے مانگی جائے گی، اللہ کی معبودیت کا، اللہ کی ربوبیت کا، اللہ کی الوہیت کا، اللہ کی مسجودیت کا نہ کہ صرف زبان سے بلکہ دل سے پکا یقین اور اقرار کرنا پڑے گا۔ ساتھ ہی ساتھ اگر ہم یہ اقرار کر لیتے ہیں تو اس کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی اقرار کرنا ضروری ہوگا، نہ کہ صرف زبان سے بلکہ دل کی گہرائیوں سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول برحق ہیں۔ اس چیز کا بھی ساتھ ہی ساتھ یقین رکھنا پڑے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے آخری رسول ہیں۔ یہ ماننا پڑے گا چاہو یا نہ چاہو، اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ مانتا ہے کہ صرف اللہ کے رسول ہیں جبکہ یہ بتا دیا گیا کتابوں کے ذریعے سے، حدیث کے حوالوں سے، علماء کے نصیحتوں سے اور صوفیوں کے وعظوں سے یہ بتا دیا گیا کہ نبوت کا سلسلہ جب جاری ہوا تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کو مختتم کر دیا گیا، اختتام کر دیا گیا، اور اس بنیاد پر کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سند عطا کری اللہ رب العزت نے کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، پورے عالم کے لیے آپ رحمت بنا کر بھیجے گئے، پورے عالم کے لیے آپ رحمت، سراپا رحمت، سراپا رحمت۔ یہ ہماری خام خیالی ہے یا پھر کہہ لیجئے کہ یہ ہماری ایک ایسی سوچ ہے، ہم یہ سمجھ رکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمارے نبی نہیں، پوری امت کے نبی ہیں، قیامت تک آنے والی پوری انسانیت کے نبی ہیں، کسی خطے کے نبی نہیں ہے، کسی علاقے کے نبی نہیں ہے، کسی ضلع اور شہر اور کسی گاؤں کے خاص نبی نہیں ہے، بلکہ پوری آفاقی نبی ہے، آفاقی نبی ہے، ہر علاقے کے لیے، ہر قصبے کے لیے، ہر محلے کے لیے، ہر لوگ کے لیے، چاہے وہ کسی قوم سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی مذہب سے اس کی نسبت اپنے آپ کو جوڑنے والا ہو، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والی پوری انسانیت کے نبی ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا، اللہ وحدہ لا شریک لہ کا بے پناہ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سبوں کو یہ شرف بخشا، ہم سبوں کو یہ ملکہ عطا کیا کہ ہم ایسے اللہ کے محبوب نبی کو، ایسے اللہ کے چہیتے نبی کو، لاڈلے نبی کا امتی بنایا، اس کا کلمہ پڑھنے والا بنایا ہے۔ یہ ہماری سرفرازی ہے، یہ ہماری ایک امتیازی شان ہے کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، اس کا کلمہ بلند کرنے والے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب نبی سب سے اعلیٰ، جب نبی سب سے افضل، جب نبی رحمت، جب نبی آخر، تو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اس امت کو یوں ہی نہیں چھوڑا، اس امت کے لیے بھی یہ اعلان کر دیا کہ کنتم خیر امت اخرجت
للناس کہ یہ امت بھی خیر ہے، یہ امت بھی بہترین ہے، یہ امت بھی احسن ہے، اس بنیاد پر کہ اس امت کے اندر درد ہے، اس بنیاد پر کہ اس امت کے اندر احساس ہے، اس بنیاد پر کہ اس امت کے دل میں کچوکے لگتا ہے، اس بنیاد پر کہ اس امت کے اندر رات کی نیند یہ قربان کرنے والی امت ہے، اور ضرورت اس چیز کی ہے کہ یہ سمجھے یہی وجہ اس امت کے خیر امت ہونے کی کہ یہ امت سمجھتی ہے، جانتی ہے کہ اس کو بتا دیا گیا ہے قرآن کے ذریعے سے، احادیث نبویہ کے ذریعے سے کہ تمہاری ذمہ داری کیا ہے۔ ذمہ داری کی بنیاد پر خیر امت ہے، صرف نام سے نہیں ہے خیر امت، صرف کسی رسم و رواج سے خیر امت نہیں ہے، فرض منصبی کی بنیاد پر خیر امت، اس لیے کہ یہ واحد امت ہے۔ بنی اسرائیل کو بھی اللہ نے فرض منصبی عطا کیا تھا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو بھی فضیلت بخشی تھی۔ جو نوجوان جوئے کے اڈے پر بیٹھتا ہے پڑھنے کے وقت میں، وہ ننھے منڈے بچے جو کھیل میں لگے رہتے ہیں، اس کی فکر کون کرے گا؟ اس کی فکر کون کرے گا؟ اس امت کی ذمہ داری کہ سب ایک ہو کر یہ طے کریں کہ ہم مغرب کے بعد اپنے محلے میں ایک بھی بچے کو کھیلنے دیکھنا نہیں چاہتے۔ وہ پڑھنے کا وقت ہے، اور ضرورت اس چیز کی ہے کہ ساتھ ہی ساتھ اس کے والدین کو بھی یہ احساس ہونا چاہیے، اور ضرور ہونا چاہیے، کسی چیز کی کمی نہیں۔ اگر وہ یہ کوئی ترانہ پڑھتا ہے یا دکھڑا سناتا ہے، لبوں پر اس کے شکوہ رہتا ہے کہ ہم غریب ہیں، نہیں ہے کوئی غریب نہیں، اور اس کا احساس مجھے بھی ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی ہو۔ لاک ڈاؤن میں اس کا احساس ہوا، لاک ڈاؤن میں اس کا احساس ہو گیا کہ کوئی غریب نہیں، لاک ڈاؤن ہے، شدید ترین لاک ڈاؤن ہے، اور ہر طرف تالا بندی ہے۔ بیچ میں شب برات آتا ہے، شب برات، اس شب برات میں اپنے علاقے کی صرف بات کر رہے ہیں، اس شب برات میں لاک ڈاؤن میں لاکھوں روپے کا پٹاخہ داغ دیا گیا، لاکھوں روپے کا پٹاخہ داغ دیا گیا۔ اس کا ذمہ دار اسرائیل ہے؟ اس کا ذمہ دار مودی ہے؟ نہیں، اس کا ذمہ دار ہم خود ہیں، اس لیے کہ ہم نے اپنے آپ کے مورل کو، اپنے احساس کو یہ سمجھا کہ میری حیثیت بس اتنی ہے کہ شب برات آئے پٹاخہ داغ دو۔ نہیں، غربت کی بنیاد پر اگر کوئی شکوہ کرتا ہے کہ میرے پاس کتاب نہیں ہے اور میرے پاس قلم نہیں ہے اور میرے پاس پڑھنے کے وسائل نہیں ہے، تو جھوٹ بولتا ہے۔ آپ بال کٹاتے ہو 20 روپے کا، اور جس کو آپ غریب سمجھتے ہو وہ 60 روپے میں آدھے سر کا بال کٹاتا ہے، 60 روپے میں آدھے سر کا بال کٹاتا ہے۔ آپ 20 روپے میں پورے سر کا بال کٹاتے ہو، وہ 60 روپے میں آدھے سر کا بال کٹاتا ہے، وہ جس کو آپ غریب سمجھتے ہو، جس کو آپ غریب سمجھتے ہو۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ غریب ہے، اس کو ولیمے کی دعوت دے دو، اس کو ولیمے کی دعوت دے دو، دیکھ لو پتہ چل جائے گا غریب ہے۔ جو کپڑا وہ پہن لے گا، آپ نہیں پہنو گے۔ میں بھی پڑھاتا ہوں اسکول میں، بادل اسکول آف ایجوکیشن میں، ایک بچہ ایک دن غیر حاضر ہوا، میں نے پوچھا اس سے کہ کل کہاں تھے؟ یہ فکر کی بات ہے، افسوس کی بات ہے اور سمجھنے کی بات ہے، اس لیے پیش کر رہے ہیں۔ ایک بچہ غیر حاضر ہوتا ہے، اس سے پوچھا کہ کل تم کہاں تھے؟ وہ بولا کہ میرے پیٹ میں درد تھا، میرے پیٹ میں درد تھا اس لیے۔ تو ویجیلنس، بچوں کا ویجیلنس بہت کڑا ہوتا ہے۔ دوسرا اس کا پڑوسی بولا کہ پیٹ ویٹ میں درد نہیں تھا، رات بھر ڈی جے میں ناچا ہے۔ پیٹ ویٹ میں درد نہیں تھا، رات بھر ڈی جے میں ناچا ہے۔ تو بولا کہ ناچے؟ ہم نے پوچھا ناچے تھے؟ بولا جی ناچے تھے، بہت پریشر کے بعد بولا کہ جی ناچے تھے۔ تو دوسرا بولا، جو بچہ کہا تھا کہ یہ ناچا تھا، تو اس نے کیا کہا جانتے ہیں مولانا؟ پودینہ والے گانے میں ناچا تھا، پودینہ والا گانا۔ یہ ہر بچے کو یاد ہے، پودینہ والا گانا۔ کون سا پودینہ والا گانا ہے پتہ نہیں، کہ پودینے والے گانے میں ناچا تھا۔ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ احساس کس کو ہونا چاہیے؟ یہ دل کے اندر درد کس کو ہونا چاہیے؟ ہم سب مل کر، وحدت امت کا یہ تقاضا ہے، وحدت امت کا یہ پیغام ہے کہ ہم سب مل کر اپنے بچے کو تعلیم یافتہ کریں گے، اپنے بچے کو علم سے جوڑیں گے،
تعلیم سے جوڑیں گے, اسکول سے جوڑیں گے, مدرسے سے جوڑیں گے. مفتی بنانا ضروری نہیں ہے, عالم بنانا ضروری نہیں ہے, حافظ بنانا ضروری نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ عالم نہیں بنائیے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مفتی نہیں بنائیے, لیکن عالم بنانا ضروری نہیں ہے, مفتی بنانا ضروری نہیں ہے, لیکن فرض ادا کیسے کریں اس کو جاننا ضروری ہے. نماز بغیر وضو کے نہیں ہوتی, یہ جاننا فرض ہے. مفتی بننا فرض نہیں ہے, لیکن یہ جاننا فرض ہے کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی. یہ جاننا ضروری ہے کہ روزے کی حالت میں اگر پانی پی لیں گے تو روزہ ٹوٹے گا نہیں بلکہ چکنا چور ہو جائے گا. یہ جاننا ضروری ہے, مفتی بنانا ضروری نہیں. یہ ذمہ داری ہماری اور آپ کی. اور یہ بھی عرض کر دینا چاہیں گے کہ چونکہ مبارک چک گاؤں ہے اور مبارک چک میں یہ کہا جاتا ہے کہ روزانہ اگر 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ اگر پل پر کوئی بیٹھ جائے تو فٹ بال کا پورا رول جان جائے گا کہ فٹ بال میں کیا کیا قانون ہوتے ہیں. مبارک چک کے اندر فٹ بال کے کھلاڑی جس کو کہتا ہے جو پتھر اٹھا دو فٹ بالر نکلے گا, ایک پتھر ہٹا دو فٹ بالر نکلے گا. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ کہنا ہے کہ جب فٹ بال کے میدان میں جب ہم اترتے ہیں, کھلاڑی اترتے ہیں اور دوڑ پیدرا مارتے ہیں, تھوڑا اچھل کود وارم اپ ہوتے ہیں, تو اس کا ایک پلان ہوتا ہے, اس کا ایک پلاننگ ہوتی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. فٹ بال کا اپنا سسٹم ہے, مڈ فیلڈ سے کون کھیلے گا, رائٹ آؤٹ سے کون کھیلے گا, ڈیفینڈر کون رہے گا, کیپر کون رہے گا, مین اسٹرائکر کون رہے گا. یہ اپنا ایک اس کا پلان ہے, ایک اسکیم ہے. لیکن سب مل کر اس کا مقصد ایک ہے, ایک مقصد ہے, ایک گول کرنا ہے اور گول بچانا ہے, گول مارنا ہے اور گول کھانا بھی نہیں ہے. ہم سب مل کر بھی یہی ایک مقصد بنا لیں کہ ایمان کو بچانا بھی ہے اور ایمان کو بڑھانا بھی ہے, اسلام کو بچانا بھی ہے اور اسلام کو آگے بڑھانا بھی ہے. جگہ جگہ جائیں گے, چوک چوراہے پر جائیں گے, دین کی بات کریں گے, نبی کی بات کریں گے. سب کی یہ ذمہ داری ہے, یہ سب کی ذمہ داری ہے. مجھے افسوس ہوتا ہے اس چیز پر, اس کے ذمہ دار ہم تمام لوگ ہیں, اس میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں بشمول ہم یعنی میں, سب لوگ اس کے ذمہ دار ہیں. جب کسی مسجد کے گیٹ پر کوئی نقاب پوش, افسانہ, فرزانہ, رومانہ یا جو بھی ہو بھیک کے لیے کھڑی ہوتی ہے, بھیک مانگنے کے لیے جب کھڑی ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں اس نقاب کے اندر میری ماں یا میری بہن نظر آتی ہے, کہیں نہ کہیں میری ماں یا میری بہن نظر آتی ہے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ لڑکی کی شادی کی خاطر وہ مسجد کے گیٹ پر اپنے آنچل کو پھیلا کر یہ اعلان کرتی ہے نواز دیجئے, دے دیجئے. ذمہ دار کون ہے؟ ہم نے شادی کو مہنگی کیا ہے, ہم نے شادی کو مہنگی کیا, ہم نے زنا کو آسان کیا. وحدت امت کا یہی پیغام ہے. اس لیے کہ جب کوئی لڑکا والا یا لڑکا خود لڑکی والے سے یہ ڈھیٹائی کے ساتھ اور ڈکیتی ڈالتا ہے اور بے شرموں کی طرح انٹرنیشنل بھکاریوں کی طرح اس کے سامنے بھیک مانگتا ہے, 16 لاکھ لیں گے, 16 لاکھ, 750 باراتی, ڈھول باجا, بتی, 28 بلکہ 1.5 سے 2 لاکھ کے کپڑے. یہ انٹرنیشنل بھکاری بن کر جاتے ہیں. یہ بھکاری ہے, بھکاری, سند یافتہ بھکاری. ایک بھکاری تو وہ ہے جو کہ کٹورے لے کر مانگتا ہے, یہ تو اعلانیہ ڈاکہ ڈالنے والا ہے. اعلانیہ 29 تاریخ کو 12 بجے 28 آدمی سے ہم آئیں گے بھیک مانگنے کے لیے, 28 آدمی سے بھیک مانگنے کے لیے آئیں گے. اور لڑکی والے کے دروازے پر وہ پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد لڑکی والے سے یہ کہتے ہیں 16 لاکھ لیں گے اور یہ میرا ڈیمانڈ ہے. آپ سوچ سکتے ہیں ہمارے پاس بھی بیٹی ہے اور آپ کے پاس بھی بیٹی ہوگی. اگر ہمارے دروازے پر کوئی آ کر 16 لاکھ مانگے گا, 400 باراتی کی فرمائش کرے گا
कैसा लगेगा? यकीनी तौर पर उसका बाप से पूछिए, उस लड़की के बाप से पूछिए कि धूप में कैसे जलकर और जफाकशी दिखाकर और ईटा गारा करके और किस तरीके से मजदूरी मेहनत करके वो 16 लाख जोड़ कर उस लड़के वाले को देता है। कुर्बान जाइए उस लड़की वाले पर कि उसने ऐसा किया, लेकिन ये कुर्बान जाने की बात नहीं है, बल्कि वो लड़की वाला भी बेगैरत है, बेगैरत। ऐसा बकरा क्यों खरीदा, क्यों खरीदा है? इस्लाम में भीख मांग कर शादी कहीं नहीं लिखा है। सारे उलमाए किराम बैठे हैं। हो सकता है कि मेरा इल्म बहुत कम है, कद भी छोटा है और इल्म भी छोटा है, बहुत कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन सारे उलमाए किराम के सामने पूरी जुर्अत के साथ ये कह रहे हैं कि भीख मांगकर लड़की की शादी करना किसी जगह पर नहीं, किसी जगह पर नहीं। ये एक नकाबपोश को भिखारी बनाना, ये कौन बनाया? ये किसने बनाया? उन लोगों ने बनाया, उन लोगों ने बनाया जो लोग के पास पैसा था, मालो दौलत थी, साहिब सरवत थे। 8 किलोमीटर तक उसने सजाया, 8 किलोमीटर तक उनकी सजावट थी, और शादी में गैर जरूरी इसराफ और तबजीर के पैकर बन गए और गैर जरूरी खर्च किया। अभी एक साथ आलिम दीन मोतबर आलिम, उन्होंने कहा कि मैं एक शादी में गया, वलीमे की दावत में गया, 7100 रुपए प्लेट का खाना खाया, 7100 रुपए का एक प्लेट। ये उस गरीब माँ को, उस गरीब बाप को आप चिढ़ा रहे हैं जिनकी बेटी अंधेरी रात में और तन्हाई के आलम में अपने दुपट्टे को उठाकर अल्लाह के दरबार में ये भीख मांगती है कि मेरे परवरदिगार, मेरे बाप को इतनी सलाहियत नहीं दी, मेरा मकान ऐसा नहीं है कि मेरा बाप भी कोई अच्छा जोड़ा तलाश कर लेता, मेरा बाप भी कोई अच्छा दूल्हा मेरे लिए ले आता, इसलिए कि मेरे बाप के अंदर ये वुसअत नहीं है। ये हालात पैदा करने वाले कौन है? इसलिए जहेज को और लड़की के तरफ से दी हुए चीजों को जो डिमांड के तौर पर मांगा जाता है, ऐसे चीजों को लड़की के बाप का, लड़की की माँ का, लड़की के मामू का, लड़की के फुप्पा का फेंका हुआ कै समझो कै, जैसे उल्टी से घिन आती है, जैसे सुअर के पेशाब से घिन आती है, वैसे इससे घिन कर लो कि हम किसी लड़की के दरवाजे पर जाएंगे और उससे जहेज की सूरत में भीख मांगेंगे। हम सब उसमें शामिल हैं, हम सब जिम्मेदार हैं। इस चीज की जरूरत है कि हम सब मिलकर एक ऐसी समाज की तामीर करें जिससे कि आवारगी खत्म हो, जिससे कि जुआ नाबूद हो जाए, जिससे कि शराब नोशी खत्म हो जाए, जिससे कि हर नौजवान वो एक्सरसाइज करने वाला बन जाए, दीनदार बन जाए। खेल कूद खेलो कूदो, लेकिन दीनदारी के साथ, वफादारी के साथ, अखलाक के साथ, सुलूक और अच्छे रवैये के साथ, और साथ ही साथ अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को इस तरह से तरबियत दे। उस वालिदैन की जिम्मेदारी है कि रोजाना हम ये तय कर ले कि जब तक मेरा बच्चा सुबह में कुरान की तिलावत नहीं कर लेगा, उस वक्त तक हम स्कूल नहीं भेजेंगे। ये तय कर ले, जब तक कि मेरा बच्चा फजर की नमाज पढ़कर कुरान की तिलावत नहीं कर लेता है, उसके बाद ही स्कूल भेजेंगे। पहले कुरान की तिलावत कर लो, उसके बाद स्कूल जाओ। हम सब मिलकर ये फैसला करें इंशाअल्लाह। इस बाबरकत महफिल में, इस बाबरकत इजलास में अगर हम ये ऐसा फैसला करके उठते हैं तो ये हमारा बड़ा इनकलाबी फैसला होगा और मुबारक शख्स से एक ऐसा सैले रवा उठेगा इंशाअल्लाह। नौजवानों की ऐसी टीम उठेगी जो आवारगी को खत्म करेगी, जुए को खत्म करेगी, नशावर चीजों को खत्म करेगी और जहेज जैसी मलून चीजों को खत्म करने की फिक्र में तकोदू करेगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबों को कही हुई बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।